ایک خاتون ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا جو ہے انتقال ہو گیا، میرے بھائی جنگ میں شہید ہو گئے، اور کافروں اور مشرکوں نے میرے بھائی کو جو ہے اس قدر جو ہے شہادت کے موقع پر اسے زخمی کیا، اس کا چہرہ بد شکل بنا دیا، اس کے ہونٹ کاٹ ڈالے، اس کی چہرے کو برا ایک دم بھیانک کر دیا، پورے جسم کو زخموں سے چھلنی کر دیا۔ اور یہ اطلاع ملتی ہے ایک خاتون ہے، اور وہ خاتون کون ہے، وہ عورت کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی انہیں اس شہادت کی خبر ملی، چہرہ بد شکل بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، ادھر وہ خاتون جنت جو ہے تیزی کے ساتھ دیوانہ وار کیفیت میں چلی آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو، لیکن اس کی لاش کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کی گئی، بے عزتی کی گئی، اسے چھلنی کر دیا گیا، زخموں سے چور کر دیا گیا۔ وہ تصور کرتے ہوئے کیا انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ ایسا غم کا لمحہ کسی کے پاس آ جائے، اس وقت کوئی کہے کہ نہیں محبت رسول کی بیڑیاں ڈال دو، محبت رسول کے لحاظ سے چلو، کوئی پابند ہو سکتا ہے؟ ذرا سے زمانے کے حالات دیکھتے ہیں اور ہم کمپرمائز کر لیتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں زمانہ یہ کہہ رہا ہے، حالات یہ کہہ رہے ہیں، لہذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے دیوانہ وار کیفیت کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ یا ویلا، یا ویلا، یا ویلا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب میں اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی، برداشت کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی؟ اتنے میں کسی نے اطلاع دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی پھوپھی اس شہید کے جنازے کو، اس شہید کو دیکھنے آ رہی ہے، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں نظر ڈالی، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے کو کہا کہ جاؤ تمہارے امی کو جو ہے جا کر روکنے کی کوشش کرو، وہ برداشت نہیں کر سکے گی، وہ تاب نہیں لا سکے گی، وہ جذبات میں بے قابو ہو کر کچھ بھی کر سکتی ہیں، لہذا بیٹے تم جا کر اسے روکنے کی کوشش کرو، انہیں روکنے کی کوشش کرو۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ بیٹا نکلا، راستے میں ماں سے ملاقات ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ میری ماں بالکل دیوانہ وار کیفیت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، راستے میں روکتا ہے، وہ جھڑک دیتی ہے، وہ اسے دھکا دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے روکنے کی کوشش مت کرو اس وقت۔ لیکن جب وہ ناکام ہوتے ہیں اور تھوڑی دور وہ آگے بڑھ جاتی ہے، زور سے آواز دے کر کہتے ہیں کہ امی جان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ جب انہوں نے یہ جملے کہے تو روایتوں میں آتا ہے، احادیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھائی، رک گئی وہاں پر اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا تیزی کے ساتھ لپک پڑا، ماں کو لپٹ گیا، دونوں ماں اور بیٹے رو رہے ہیں، غم کی کیفیت ہے، ایک دم دونوں ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے۔ بیٹے نے کہا کہ امی جان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو روکنے کے لیے کہا ہے، آپ رک جائیے امی جان، آپ مت تشریف لائیے، وہاں صورتحال آپ برداشت نہیں کر سکیں گی، اس جنازے کو دیکھ کر، اس لاش کو دیکھ کر آپ تاب نہیں لا سکیں گی۔ بیٹے کے سمجھانے کے بعد ماں رک تو گئی، محبت رسول کی بیڑیاں تھی، عشق رسول تھا،
فوراً ثبوت دے دیا کہ اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، لیکن ایک درخواست کی بیٹے سے، بیٹے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں کچھ وہاں پر ماتم نہیں کروں گی، روؤں گی نہیں، چیخوں گی چلاؤں گی نہیں، مجھے ایک مرتبہ دیکھنے دو، میری درخواست لے کے جاؤ۔ تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی، یہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معروضہ پیش کیا، اور ان کی بات کو پیش کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے بعد کہ وہاں پر جو ہے آواز سے نہیں رونا، وہاں پر کوئی ماتم نہیں کرنا، اس کے بعد جو ہے اجازت مرحمت فرما دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ رہی ہے، چہرہ بد شکل ہے، ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں، آنکھیں نکال دی گئی ہے، چہرہ چھلی کر دیا گیا ہے، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور ایسی حالت دیکھنے کے باوجود وہ بے قابو ہو کر چیخنے چلانے نہیں لگتی، وہ بے قابو ہو کر ماتم نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرط کو ذہن میں رکھتی ہے، فطری طور پر آنسو بہتے ہیں، بہت دیر اب اس لاش کو دیکھتی ہے اور خاموشی کے ساتھ واپس ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، غم کے موقع پر محبت رسول، عشق رسول یاد آ جائے اور انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے، یہ ہے سچا امتی ہے، یہ ہے نبی کا چاہنے والا، یہ ہے نبی کا نام لیوا، یہ ہے نبی سے محبت کرنے والا۔ محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہ جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ محبت ہونے کے وقت میں عشق رسول کے موقع پر ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے۔ محبت رسول اور عشق رسول کی بیڑیاں جب پیروں میں آ جاتی ہے، یہ قدم غلط اٹھ نہیں سکتے، غلط جگہ پہ جا نہیں سکتے، گناہ کی طرف نہیں لپک سکتے۔ محبت رسول کا آئینہ جو ہے، چشمہ جو ہے آنکھوں پر جب لگ جاتا ہے تو یہ آنکھیں غلط مناظر دیکھ نہیں سکتی، غلط عورتوں کو، نامحرم کو دیکھ نہیں سکتی، گناہوں کی طرف جا نہیں سکتی۔ آنکھوں کے زنا سے بچتا ہے، دل کے زنا سے بچتا ہے، دماغ کے گناہ سے بچتا ہے، اور اس کے ہاتھ غلط طرف لپک نہیں سکتے، اس کے ہاتھ گناہوں کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ ہاتھوں پر، پیروں پر، آنکھوں پر، کانوں پر، دل و دماغ کے اوپر اگر کسی چیز کا اثر ہے اور محبت رسول اسپیڈ بریکر بن کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ عشق رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھا، ایسی محبت تھی کہ جس کی بے شمار مثالیں آپ کو سیرت میں ملے گی، سیرت النبی میں ملے گی، احادیث مبارکہ کے اندر ملے گی۔ اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محبت اللہ، عشق اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔